پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات، وفاقی حکومت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی پیپلز پارٹی کو آج ملاقات کی دعوت۔ پیپلز پارٹی کا وفد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کرے گا۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان زیر التوا معاملات پر بات چیت ہوگی۔ پیپلز پارٹی وفد سیلاب متاثرین کی امداد بارے اپنے مطالبات پیش کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے بیانات کے خلاف پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے مریم نواز سے بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی سے بات چیت کے بعد وفاقی حکومت مریم نواز سے بھی رابطہ کرے گی۔ جو فورس ہے پیس کیپنگ فورس جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی، جو ان کو سپورٹ کریں گی۔ اس فورس کا ذکر ہے، اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 اپنے پرسنل، جو ان کے لا انفورسنگ پرسنل۔ پاکستان جلد فلسطین اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کرے گی۔ فلسطین میں امن فورس تعینات کی جائے گی۔ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا امن منصوبہ فلسطینیوں کو قبول۔ یہاں کچھ لوگ مخالف ہیں، منصوبے کے مخالفت والے چاہتے ہیں فلسطینی شہید ہوتے رہیں۔ فلسطین امن منصوبے کا صرف پاکستان نہیں، 8 ملکوں نے خیر مقدم کیا۔ مغربی کنارہ اسرائیل میں ضم نہیں ہوگا۔ اسرائیل فلسطین کو تسلیم کرے گا یا نہیں، اسی لیے امریکہ کو معاہدے میں شامل کیا گیا۔ فلسطین امن معاہدے پر سعودی وزیر خارجہ مسلسل رابطے میں رہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر 2 سال سے کام ہو رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے کہا اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا۔ امید ہے تمام فریق منصوبے کو تعمیری انداز میں دیکھیں گے۔ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ امن تجویز کا جواب دینے کے لیے حماس کے پاس 3 سے 4 دن ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تعاون نہ کیا تو اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی، میں 7 جنگ رکوا چکا ہوں۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ 7 بڑی جنگیں ختم کرائیں، پاک بھارت ایٹمی تنازع بھی روکا، جنگ روکنے کے لیے تجارت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کا تمام فریقین سے ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا تمام فریقین معاہدے پر عمل درآمد کریں اور اس کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ معاہدے اور اس کے نفاذ کے لیے تمام فریقوں کا پرعزم ہونا اہم ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی رسائی، تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ کو بین الاقوامی فورس کی سپرد کرنا 9 آبادیاتی منصوبہ ہے۔ فلسطینی رہنما مصطفیٰ برغوثی نے کہا فلسطینی ریاست اور قبضے کے خاتمے کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ اسرائیل سست انخلا کے بہانے جنگ دوبارہ چھیڑ سکتا ہے۔ فلسطینی فریق کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ٹونی بلیئر کا کردار ناقابل قبول ہے۔ ٹونی بلیئر کی عراق جنگ میں جھوٹی کہانی ابھی بھی یاد ہے۔ امریکی صدر کا مکمل جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ فلسطینی عوام کو آزادانہ جمہوری انتخابات کا حق دیا جائے۔ اسرائیل کا غزہ میں منصوبہ نسلی صفایا ناکام ہو چکا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ٹرانسپورٹ کا خاص خیال رکھا جائے اور پیٹرول پہ اور اس طرح کے ڈیزل وغیرہ پہ ان کی ریٹس پہ کمی لائی جائے۔ ان کو سوچنا چاہیے، غریب عوام کے لیے کچھ سوچیں۔ کیا سوچ رہے ہیں یہ؟ کچھ سوچ رہے ہیں ہمارے لیے؟ ہم تو 30 40 50 روپے اکٹھے کر رہے ہیں۔ حکومت کا عوام کو مہنگائی کا جھٹکا، پیٹرول 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے 2031 کی ڈیڈ لائن طے کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے سالانہ بنیادوں پر پاور سیکٹر کے گردشی قرضہ کا بہاؤ 0 رکھنے کی شرط رکھ دی۔ گردشی قرضہ کا اسٹاک ختم کرنے کے لیے نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان طلب کیا گیا۔ آف گریڈ کرپٹو پاور پلانٹس پر گریڈ ٹرانزیکشن لیوی 10% مقرر۔ حالیہ سیلاب سے 370 ارب روپے کا معاشی نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا۔
पाकिस्तान को रवां माली साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी मालियाती ज़रूरत होगी। 26 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर की रकम रोल ओवर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों का फ्लड सर्वे जारी। सैलाब मुतासरीन ने बर वक्त सर्वे शुरू कराने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है सैलाब से मुतासरा हर फर्द तक पहुँचेंगे, नुकसान का अजाला होगा। पंजाब भर के 1300 से ज़ायद टीमें फ्लड सर्वे में सरगर्म हैं। फ्लड सर्वे टीमों ने 41,735 मुतासरीन और 28,632 किसानों का डेटा हासिल कर लिया। 12,500 सैलाब मुतासरा मकानात का डेटा मुकम्मल। नादरा और PIDB की तस्दीक के बाद मुतासरीन को माली इमदाद दी जाएगी। कोयटा के नवाही इलाके अकबरिक में CTD की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। CTD के एहलकारों के पहुंचने पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। CTD की जवाबी फायरिंग में 10 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जा से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और तकरीब कारियों में मुलव्वस थे। कोयटा के इलाके मॉडल टाउन में होने वाले खुदकुश हमले का मुकदमा CTD ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। गुज़श्ता रोज़ के धमाके में 11 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हुए थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को हलाक करके उनके कब्जे से असलहा, दस्ती बॉम्ब और बारूदी मवाद बरामद किया था। पाकिस्तानी फार्मा सन्नत को आलमी सतह पर पजीराई, मयार और बरामदात में नुमाया इजाफा। SIFC के ताउन से फार्मा सन्नत में तरक्की का नया संगे मील तय। पाकिस्तानी 8 फार्मा कंपनियों ने आलमी मयार की अद्वियात तैयार करके आलमी शनाख्त हासिल कर ली। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज मयार में सरफहरिस्त। आलमी इदारा सेहत और बरतानवी सर्टिफिकेशन से पाकिस्तानी फार्मा सन्नत की साख मजबूत। फार्मा सन्नत के 30 अरब डॉलर के बरामदी हदफ के हुसूल में अहम पेशरफ्त है। SIFC की काविशों से फार्मा सन्नत आलमी मंडियों में तरक्की की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं लेकिन कानून के तहत जुर्म है। अदालत के मुताबिक मदीहा बीबी ने वालिदैन के पास वापस जाने से इनकार करते हुए शौहर के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। क्राइसिस सेंटर में क़याम के दौरान भी लड़की ने अपनी मर्जी से शौहर के साथ रहने का कहा। अदालती फैसले में कहा गया कि अगरचा बलोगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है, लेकिन इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज एक्ट 2025 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी जुर्म है। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में अदालत ने सिफारिश की कि निकाह रजिस्ट्रार 18 साल से कम उम्र की शादी न करें। अमरीका AI में चीन से आगे जा चुका है। मसनूई जहानत को बेहतर बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बच्चों में कैंसर का इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों को कैंसर से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। हमने 8 माह में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। लोगों को AI और दीगर हुनर सिखाने पर $500 मिलियन खर्च करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी $50 करोड़ अदा करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसर रिसर्च से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए।